اس کے پتہ چلانے کا طریقہ۔ اب ہماری روح مجلہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، یہ کیسے ہمیں احساس ہوگا، ہم دیکھ سکیں اور ایک اطمینان قلبی حاصل کر سکیں کہ ہاں جی یہ سب ہو گیا۔ اب سر میں انوار و تجلیات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اسی طرح ہماری جو لطیفہ اخفیٰ ہے اور لطیفہ خفی ہے، ہر چیز کے اپنے اپنے کام ہیں، اور ان کاموں کا صحیح ہو جانا اور ان کاموں کی طرف صحیح درستگی کے ساتھ چلنا، جیسے کہ ابھی ہم شیخ کی ضرورت اور یہ ساری باتیں تصوف کی سن رہے تھے، تو اصل یہ ساری باتوں کی یہ جب یہ چھیوں لطیفے چینلائز ہو جاتے ہیں اور ان میں ذکر کے انوار و برکات آ جاتے ہیں، پھر ان کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتے ہیں، اور ان میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ بظاہر ظاہری طور پہ اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن باطنی طور پر اس کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ 6 لطیفے جاری ہو جائیں اور اس میں ذکر اللہ جاری ہو جائے، دوسرے کو تو شاید نہ پتہ چلے، لیکن آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ دل کی دھڑکنوں سے آپ کو آواز آنی شروع ہو جائے گی، اور بعض کے تو اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کے قلب پہ ہاتھ رکھیں یا وہ خود سامنے ہی بیٹھا ہوا ہو تو ان کی قلب کی دھڑکنیں سامنے والے کو بھی سنائی دینے لگ جاتی ہیں۔ اپنا قلب اگر صاف ہو، ذرا سا قلب کی طرف توجہ دی اور قلب کی طرف ذرا دھیان دیا، تو اپنے قلب میں دوسرے کا قلب بھی نظر آ جاتا ہے، کیونکہ جب وہ صاف پاک ہو جاتا ہے، ساری چیزوں سے پاک ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے سوا اس میں کوئی اور ذکر ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے ذکر سے پر ہو گیا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ قلبی ہے، قلب سے نیچے پھر یہ ناف کے پاس یہ نفس ہے، یہ نفس کا مقام ہے۔ دوسری چیز روح جو قلب کے عین سامنے ہے، اور چوتھی چیز سر ہے، یہ جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، سینے کی لکیر جو بیچ میں آتی ہے۔ اس کے بعد جو اخفیٰ ہے وہ ان دونوں بہوں کے بیچ میں یہاں اس جگہ، یہ ایک لطیفہ ہے۔ چھٹی چیز یہ مکہ دماغ بچہ جب یہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے سینٹر میں ایک نرم گوشہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، عمر بڑھتی جاتی ہے، تو وہ ذرا اس طرف پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ سخت بھی ہو جاتا ہے۔ یہ 6 لطیفے انسان میں باطنی طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور یہ جو آپ کا نفس ہے یہ عالم خلق سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا، اور یہ جو دوسرے 5 چیزیں ہیں وہ عالم امر سے ہیں، یعنی کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیدا ہو جا تو وہ پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے دنیا میں بھی اور چیزیں بھی، کچھ چیزیں عالم خلق سے ہیں، کچھ چیزیں عالم امر سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب قلب کی دھڑکنیں آپ کو سنائی دینے لگیں گی، یا آپ کا قلب سے اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی میرے قلب میں اللہ اللہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔
پھر اسی طرح یہ جو قلب ہے یہ بادشاہ ہے. جب تک آپ کا دل نہ چاہے آپ اس کام کو اختیار نہیں کر سکتے. سب سے پہلے آپ کا دل ہی چاہے گا تو آپ کے سارے اعضاء اس کے وزیر کے ماتحت ہوتے ہیں. اور وزیر کون ہے؟ قلب جو ہے وہ وزیر کو حکم دیتا ہے، اور وزیر جو ہے پھر اپنے پیادوں کو حکم دیتا ہے. قلب سے جو بات آپ چاہیں گے وہ اپنے وزیر کو کہیں گے، وہ وزیر پھر دوسری چیزوں کو حکم دے گا، تو وہ آپ کی ورکنگ شروع ہو جائے گی اور آپ اس ارادے کی تکمیل تک پہنچیں گے. اگر یہ نہیں ہو، اب نفس جو ہے یہ خواہشات کا، انسان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ اس کا مرکز ہے، جو کہ ہوا کی صورت میں اٹھتا ہے اور قلب تک پہنچتا ہے. اور قلب اگر اس کو ایکسیپٹ کر لے تو وہ پھر وزیر کو حکم کرتا ہے. اور وزیر جو ہے وہ اپنے پیادوں کو حکم کرتا ہے، یعنی کہ اپنے ماتحتوں کو کہتا ہے تو یہ میرا ہاتھ اسی کی حکم کے، میرے قلب کی چاہ کی وجہ سے کام کرتے ہیں، ورنہ پھر یہ کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کے دماغ میں فالج ہو جائے تو پھر آگے قلب سے جو کچھ چاہیں وہ آگے کام نہیں کرے، معذور ہو جائے. اسی طرح آپ کے اعضاء معذور ہو جائیں تو وہ پھر باتوں کو قبول نہیں کرتے. تو یہ چیزیں سب سے پہلے مشائخین جو ہیں آپ کے 6 لطیفوں کو جاری کرتے ہیں، ان پر اپنی توجہ دیتے ہیں اور ان کو پرنور بناتے ہیں، تاکہ آپ کی نفس جو ہے اس میں جو خواہشاتیں، جو بری خواہشاتیں ہیں جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. اب یہ تو برائی کی طرف، اسی لیے آپ برائی اور اچھائی کی طرف کشش کرتے ہیں، برے اور اچھے اعمال کو اختیار کرتے ہیں. لیکن جب آپ کا قلب پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس میں ذکر اللہ ہوتا ہے، اب وہ پاک صاف ہے تو پھر جب وہ کوئی پاک صاف چیز جو ہے وہ برائی کو قبول نہیں کرے گی. اب نفس سے جتنی بھی خواہشیں اٹھا کریں، اور اٹھ کے جانا تو اس نے قلب کی طرف ہے، لیکن قلب کیونکہ پاک ہے اور اس میں اللہ کا ذکر جاری ہے تو وہ اس کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا. تو جب آپ برائیوں کو رد کریں گے، ٹھیک ہے جی، جب آپ نے برائیوں کو رد کرنا شروع کر دیا، برائیوں کی طرف آپ کے قدم جاتے ہی نہیں، بڑھتے ہی نہیں، لیکن وہ جو ذکر ہے وہ آپ کو جگہ دیتا ہی نہیں، وہ تو اس میں جگہ ہے ہی نہیں، تو کسی برائی کو جگہ کیسے ملے گی؟ تو اس لیے آپ نیکی کی طرف رغبت کرتے ہیں اور نیکی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آپ کا قلب جو ہے وہ مصفا ہو گیا، صاف ہو گیا. اسی طرح نفس کے بارے میں جو حالت نفس قرآن شریف میں بتائی گئی، لوامہ اور پھر مطمئنہ. پہلی تو اس کی عادت بتا دی نا آپ کو کہ وہ تو آپ کو برائی کی طرف ہی رغبت دلائے گی اور اس کا کام ہی یہی ہے. تو جب وہ برائی، اب اس کو قابو کرنا ہے اور اس کو اطمینان والے نفس تک پہنچانا ہے، نفس مطمئنہ تک پہنچانا ہے. تو جب نفس مطمئنہ تک آپ کا نفس پہنچ جائے گا، یعنی کہ آپ کا نفس جو ہے آپ کا مطیع ہو جائے. جب آپ کا نفس مطیع ہو جائے گا تو وہ پھر برائی کی طرف، جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر تو کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے، پہلے وہ دشمنی میں تھا،
اب دشمن سے ماتحتی میں آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کے دشمن بھی بعض دفعہ پھر دوست بن جاتے ہیں نا. اگر دشمن کا بس آپ پر چلتا رہے تو وہ کبھی آپ سے دشمنی نہیں چھوڑے گا. اور جب اس کی ساری حربیں ناکام ہو جائیں اور وہ شکست خوردہ ہو جائے تو پھر آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا. نفس کو پاک کرنا اور مطمئنہ کرنا یعنی کہ اپنا مطیع بنا لینا، اور اس مطیع بنانے کے طریقوں کو قرآن حدیث میں موجود ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پیش کیا کرتے ہیں، اور یہ صاف بشارت قرآن میں بھی موجود ہے. ترجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی کہ جو اطمینان والے نفس لے کر اللہ کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اے اطمینان والے نفسوں، خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کی تصدیق یہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ اسی طرح کہی ہے کہ کچھ اور طرح کہی. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ان کی خواہش تھی کہ میں کچھ بولوں، اور اللہ تعالیٰ نے خود بخود بولنے کا ایک ذریعہ ان کے سوال سے پیدا ہو گیا. پہلے یہ سوچ رہا تھا میں کیا بولوں گا، کیا ساری باتیں تو ہو چکی ہیں اب، اور ان کو کیا سمجھانا کیا سمجھنا ہے. خیر، اب یہ نفس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اب وہ آتا جیسے سدھرنے والے جب سدھر جائیں، آپ خود سوچیں گھوڑا سرکش ہوتا ہے نا، اگر کوئی جنگلی گھوڑا لے آئے اور چاہے اگر اس کی تربیت نہ کی گئی ہو، وہ نسلی گھوڑا بھی کسی کام کا نہیں ہوتا. اب وہ کتنا ہی اونچا ہو، اس کی نسل کتنی ہی اونچی ہو، لیکن تربیت کی ضرورت تو اس کی بھی ہوتی ہے. پھر وہ اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ باہر آتی ہیں، اور وہ پھر اپنی نسلی ہونا ثابت اپنے عمل سے کرتا ہے. اسی طرح آپ کے اندر کی ساری تربیت، آپ کے اندر کے سارے لطائف جب چینلائز ہو جائیں گے، ان کی تربیت ہو جائے گی، نفس کی بھی تربیت ہو گئی، قلب کی بھی صفائی ہو گئی. اب سر اور جب یہ ذکر و اذکار جو بزرگ کراتے ہیں، ان سے پھر یہ ساری چیزیں روشن ہوتی چلی جاتی ہیں اور نمایاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کے اندر سے روشنیاں پھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں. اب جو بظاہر تو ہماری روح جو ہے وہ ہمارے قلب کے سامنے ایک جسم میں قید ہے، اور روح جہاں بھی پائی جائے گی بنا جسم کے تو نہیں پائی جائے گی. روح کے ہونے کے لیے جسم ضروری ہے، جسم سے آزاد روح ہے تو ہمیں کہیں نہیں پھر نظر آتی، پھر تو وہ مرنے کے بعد جو بھی ہے وہ. لیکن ابھی تو اللہ نے روح کو کی جو مقام ہے اس کا وہ جسم ہی رکھا ہے، اور اگر وہ روح جب اس آزاد ہوتی ہے تو پھر جسم بیکار ہو جاتا ہے. وہ تو یہ جو روح کے منقطع ہونے کا نام انتقال ہے. روح آپ کے جسم سے نکل کے کہیں اور چلی گئی ہے، کس مقام سے کسی اور مقام میں. اب دوسرے مقام میں جب وہ پہنچ گئی ہے تو پھر یہ جسم کیا ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کہتے مجھے کہ یہ اقبال صاحب ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں یہ اقبال صاحب کی میت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بنا روح کے. جب اس میں روح تھی تو وہ اقبال تھے، اقبال بٹلہ تھے. لیکن اب تو اقبال صاحب کی جب روح اس میں سے نکل گئی ہے تو وہ تو اقبال صاحب کی میت ہے، اقبال صاحب تو نہیں ہے، روح پرواز کر گئی. لیکن جب قلب مجلہ ہو جائے، اب یہ تھوڑی سی کوئی تفصیل تو اس پہ ہو نہیں سکتی، بس ایک قلبی کیفیت ہے. اب یہ جو اختلاف بعض جگہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ ظاہری بدن کے ساتھ تشریف لے گئے تھے یا روح، بس میں نے اس روح کی کیا، اب یہ جو اس تصوف کی لائن کے لوگ ہیں اور مشائخین ہیں،
ان کو جب یہ باتیں پتہ چلتی ہیں اور ان کے مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں، پھر یہ جو ان کے لیے تو کوئی اختلاف رہتا نہیں ہے، بہرحال علمی اختلاف دوسروں کا رہتا ہی رہتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں معراج کی تو کیا، بس ایک مثال اپنے ہی شیخ کی میں، اور جو کتابوں میں لکھا ہے اس کا یقین تو آتا نہیں ہے، لیکن اب دور تو میں جا نہیں رہا، بہت ہی نزدیک جن کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، ہمارے حضرت والا جو ڈاکٹر غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ العزیز، آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانیوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس وقت حضرت کے ایک مرید طیب مانا صاحب وہ حج پر گئے ہوئے تھے۔ اب جب وہاں اس پر قبضہ ہو گیا اور لوگ اس میں مقید ہو گئے، ان کے قبضے میں آ گئے، تو وہ طیب صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور وہ جب یہ سارا معاملہ پیش آیا تو انہوں نے یہ دیکھا، طیب صاحب نے، کہ حضرت والا ان کو نظر آئے اور حضرت والا نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور بیت اللہ سے باہر لے آئے۔ اب یہ کیا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ روح جاتی ہے آسمان پہ کہ نہیں جاتی ہے۔ اب وہ جب آئے تو انہوں نے سارا معاملہ حضرت کے سامنے پیش کیا کہ جی آپ مجھے باہر تو لے آئے، پھر اچانک سے آپ غائب ہو گئے اور میں نے سوچتا رہ گیا کہ کہاں گئے آپ، لیکن اس کے بعد پھر آپ مجھے نظر نہیں آئے۔ اب حضرت یہ کیا ہو گیا، آپ وہاں بھی تشریف فرما تھے، اور یہ بات آپ خود سوچیں، ابھی تو میں تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی، بس مختصر سی پیش کرتا ہوں۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کیا تھا۔ اب حضرت سے جب انہوں نے یہ ساری رودات سنا لی اور یہ ساری بات کر لی، اور پھر حضرت نے ان کو ایک بہت ہی چھوٹا سا جواب دیا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی مدد مقصود ہوتی ہے، تو وہ فرشتے کو اس کی صورت میں اتار دیتا ہے۔ اب وہ کون تھا، کیا تھا؟ اب کیونکہ جواب بھی بزرگوں کو ایسے دینے ہوتے ہیں کہ اگلے کو اطمینان بھی ہو، لیکن اس کی سمجھ ہی نہیں ہے اتنی، تو میں کیا اس کو سمجھاؤں۔ اب وہ جسم مثالی تھا، اور جسم مثالی ایک جگہ سے، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دعوت میں کسی نے 3 آدمیوں سے ایکسیپٹ کر لی بات، ایک بزرگ نے 3 آدمیوں سے کر لی، اور پھر یہ بات بھی موجود ہے کتابوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت کئی جگہ موجود پائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ جو روح ہے، اس کی پرواز کہاں اور کہاں تک ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، یہ بغیر تصوف میں آئے بغیر آپ جان نہیں سکتے، کتابوں سے پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے۔ جب آپ آئیں گے، اپنے آپ کو سارے اللہ کے احکامات کا پابند بنا لیں گے، جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ اس کے بغیر، شریعت کے بغیر، شریعت کی پابندیوں کے بغیر، اتباع سنت کے بغیر کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کو انہی ساری باتوں پر ایمان اور پابند ہونا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے، اس کے فضل کے دروازے اور اس کے کرم کے دروازے آپ پر کھلتے چلے جائیں۔ اسی طرح پھر یہ جو مقام اخفا ہے، پھر وہ خفی ہے، اب ان سے کیا ہو جاتا ہے، جب یہ ان میں ذکر جاری ہو جائے
تو ان میں کشف اور مکاشفے کیسے ہوتے ہیں؟ اب یہ سوالات، کشف اور مکاشفے آپ نے سن رکھے ہیں کہ کشف ہو گیا جی، مکاشفہ ہو گیا جی، یعنی کہ جاگتے میں ہی کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں، خواب میں نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ سارے منظر مجھے دکھائے جا رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں اور دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح شیخ کو بھی کبھی کبھی ایسے مکاشفے ہو جاتے ہیں، مرید کے حالات کی خبر ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ وہ منظر بھی بتا دیتا ہے کہ اس وقت تم فلاں جگہ فلاں کام میں لگے ہوئے تھے، اس حرکت سے باز آ جاؤ ذرا۔ اب مرید بیچارہ دپک جاتا ہے کہ یار ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ نے اسے مکاشفہ کرا دیا تھا، اور اس کے پیچھے جو اصل مقصود چیز تھی وہ آپ کی اصلاح مقصود تھی۔ ہر وقت مکاشفے کرنے نہیں بیٹھے ہوئے، ہر وقت کشف کی طرف ٹکٹکی باندھ کر نہیں بیٹھے ہوئے کہ کشف ہو جائے۔ یہ جو لطیفہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس میں آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس سے کشف ہوتا ہے۔ یہ لطیفے جب آپ کے جاری ہو جائیں گے، ان میں ذکر اللہ جاری ہوگا، تو پھر آپ ان چیزوں سے، جو کچھ میں نے کہا ہے، ان چیزوں سے آپ گزریں گے، اور پھر ساری اللہ تعالیٰ کا یہ صرف محض فضل ہے، اس کا کرم ہی ہے۔ پھر یہ ساری چیزوں کا اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، پھر اس کی رضا حاصل کر کے دوسروں کو اس کی رضا کے لیے راضی کرنا، اور ان کو اللہ کی رضا کی طرف لے کے چلنا۔ آج کی منزل باتوں میں بس اتنی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلا ہی اسٹیپ ہے، جو کہ تصوف کے اندر اہل اللہ جو ہے وہ ذکر کو لطائف میں جاری فرماتے ہیں، اور جب یہ جاری ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جو خیر اور برکات اور انوارات ہیں، وہ تجلیات ہیں، وہ آپ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر جو مغالطہ آرائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر مس یوزنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اب یہ چیزیں صحیح ہو رہی ہیں کہ غلط ہو رہی ہیں، اس کی بھی کوئی کسوٹی ہوگی، اس کے بھی جانچنے پرکھنے کے کوئی پیمانے ہوں گے۔ اب شیطان تو لگا ہوا ہے بندے کے ساتھ۔ تو میرے شیخ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ کیا جی، ہوتے ہیں 100 طرح کے شکاری گھات میں، مولا تیری امان پرندہ سفر میں۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جب اپنی امان میں لے لے تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، بس بھٹکتے ہی پھریں گے، مارے پھریں گے۔ اب یہ پاک اور ناپاک چیزیں بھی آپ نے سمجھ لیں کہ آئینہ عرق گلاب سے بھی صاف ہوتا ہے، اور آئینہ پیشاب سے بھی صاف ہوتا ہے۔ اب عرق گلاب سے صاف ہوگا تو وہ پاک ہوگا، لیکن پیشاب سے جو صاف ہوگا وہ ناپاک ہی رہے گا، اس پہ ناپاکی لگی رہے گی۔ بس اس واقعے کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں کہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ایک ہندو پنڈت تھا، اس کے سارے روحانیت کی اس نے بڑی منزلیں طے کر لی تھیں، اور اس کے کشف اور کرامات اور اس کی دعائیں جو تھیں، اور وہ جو کوئی اس کے پاس کام لے کے جاتا تھا اور اس سے اپنی مراد کہتا تھا، وہ اس کی مراد پوری کر دیتا تھا، اور مرادیں پوری ہو جاتی تھی۔ یہ جو دوسروں کی بھی باتیں بھی آپ نے سنی۔ اب یہ جو چیز ہوتی ہے، اب وہ غار میں جاپ کر کے بیٹھ گیا، اور اس غار میں جانے کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ لوگ اسے کہاں سے دیکھتے تھے اور کیسے پتہ چلتا تھا؟ ایک سراغ تھا، اس سوراخ سے لوگ جھانکا کرتے تھے، اور وہ اس سوراخ میں سے نظر آیا کرتا تھا۔ وہیں سے وہ ان سے اپنی مرادیں کہتے تھے، اور وہیں سے اپنی مرادیں پوری کرواتے تھے۔
اب یہ تقریباً 400 سال پرانی بات ہے. عبدالقدوس گنگوہی کا زمانہ جو ہے وہ 400 ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں ہی ہے. اب ان کو خبر پہنچی کہ اس طریقے سے ہندو تو ہندو، اب مسلمان بھی وہاں جانے لگے. بھئی اندھے کو کیا چاہیے؟ تو آنکھیں نا. آپ کو اپنی ضرورت کی چیز چاہیے، آپ جہاں سے مل رہی ہوگی آپ وہاں پہنچ جائیں گے. بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں، اس ہندو پنڈت کے پاس ملے یا کسی کے پاس بھی ملے، جا کے کہیں یار دم پھونک مار دے بھیا تاکہ ٹھیک ہو جائے. تو یہ خبر جب ان کو پہنچی تو انہوں نے اپنے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. ان کے بھی مریدین نے آن کے خبر دی کہ جی اب تو حال ایسا برا ہو چکا ہے. ان کے اچھا بیٹھ جاؤ، کچھ کرتے بیٹھے. وہ اپنا کمرے میں چلے گئے اور کنڈی لگائی، اور کنڈی لگانے کے بعد وہ پہنچے اس غار میں. جب غار میں پہنچے تو ہندو پنڈت اس طریقے سے اپنا جاپ کیا ہوا، جو تصویروں میں آپ نے بتوں میں دیکھا کہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا تھا. اب اس ذرا سی سرسراہٹ ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا. جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو پوچھا بھائی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے؟ بلکہ جیسے آپ، یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ آپ کیسے اندر آئے؟ بلکہ جیسے آپ اندر آ گئے ایسے میں بھی اندر آ گیا. تو پھر اس نے سوال یہ کیا کہ آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ بھائی جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ باتیں آپ کے اندر بھی موجود ہیں. اب آپ بھی اس میں ایسے ہی آ گئے جیسے میں آن کے بیٹھ گیا. اب آپ میں مجھ میں فرق کیا؟ میں بھی خیر خواہی کر رہا ہوں، آپ بھی خیر خواہی کر رہے ہیں لوگوں کی. آپ کا مقصد بھی یہی ہے، میرا مقصد بھی یہی ہے. تو مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ان کا بہت بڑا فرق ہے. جو بات پہلے کہی گئی انہوں نے جواب یہی دیا کہ پاک اور ناپاک کا فرق ہے. آپ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ آپ نے اپنا قلب جو ہے پیشاب سے صاف کیا ہے، میں نے اپنا قلب جو ہے وہ عرق گلاب سے صاف کیا ہے. یہی ہے اور آپ کا اور میرا فرق ہے. اس پر وہ بولا کہ حضرت اتنے مجاہدے کیے، اتنے جتن کیے، اور ان جتن کے بعد اس مقام کو حاصل کیا، لیکن بس اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی. تو آج آپ نے وہ بات مجھے سمجھا دیجئے. اب میری گزارش یہ ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، کلمہ ہمارے یہاں ایسے نہیں پڑھا جاتا ہے، باہر چلتے ہیں علل اعلان آپ کو کلمہ پڑھنا ہوگا. انہوں نے کہا چلے. اب وہ جس میں سے چڑیا نہیں گھس سکتی تھی اس میں سے وہ دونوں باہر آئے. انہوں نے علل اعلان انہیں کلمہ پڑھایا اور وہ حضرت کے مرید ہو گئے، اور پھر حضرت کے بعد میں خلیفہ بھی مقرر ہو گئے. یہ ساری چیزیں یہ باطن سے تعلق رکھتی ہیں، اور باطنی صفائی سے بہت سے مقامات اور اللہ کے انعامات اور اللہ کی برکات اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم وہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اس سے نفع پہنچائے. کوئی چیز بھی کسی کی نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، یہاں تک کہ نہ میں اپنے ہاتھ کا مالک ہوں، نہ پیر کا مالک ہوں، نہ سر کا مالک ہوں. یہ ساری چیزیں تو مجھے امانتاً دی گئی ہے. اب اس امانتوں میں اور اضافہ بھی ہو جائے تو ملکیت تو میری کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی چیز میرے پاس ہے وہ امانتاً ہے، اور اب میرا اس کے اندر اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیانت نہ ہو. اس خیانت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس خیانت سے بچانے کے لیے سارے جتن کرنے ہیں، ساری کوشش کرنی ہے، ساری مجاہدات کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے. بہرحال سب بات کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. آج گفتگو ہو رہی تھی کہ رات کو کچھ دوست کمرے میں آئے تھے
میں نے کہا پورے قرآن شریف میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید فرما رہے ہیں نیکیوں کی، عمل صالح کی، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کی، لیکن اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں ذکر کر رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں سجدے کر رہا ہوں، میں رکوع کر رہا ہوں۔ اب یہ رکوع، سجدے، قیام، قعود، مجاہدے، ذکر، تسبیحات، یہ اذکار اور شغل، مراقبے، اتنی ساری چیزیں نا، کتابوں کی کتابیں، دفتر کے دفتر بھرے ہوئے۔ اب یہ چیزیں جب ملنی شروع ہوتی ہیں اس کے اندر کیسے، جیسے کہ ابھی پڑھا تھا، ہوتے ہیں 100 طرح کے شکاری گھات میں، مولا تیری امان پرندہ سفر میں۔ اب ان ساری باتوں سے جو کبر پیدا ہوتا ہے، اور حدیث بھی آپ نے اب یہ بھی سنی ہے کہ جس ذرا برابر بھی اگر کبر ہوگا تو کیا ہوا؟ جنت گئی۔ اور یہ سارے جب کمالات آپ کو حاصل ہوں گے تو سوچیں اپنے آپ کو بچانا کتنا مشکل ہوگا، کتنا کٹھن ہوگا۔ یہ نہیں سمجھیں بظاہر نظر آتا ہے موج لگے ہوئے ہیں، لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکا کے بیٹھے ہیں، بڑے ادب سے باتیں سن رہے ہیں، ہماری بھی جان سولی پہ لٹکی ہوتی ہے بھائی صاحب۔ کہ ذرا سا بھی احساس آیا نہیں اور مارے گئے نہیں۔ ویسے دروازہ کوئی گاڑی کا کھول رہا ہے، آئیے حضرت، مسافر ہو رہے ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہیں، یہ ساری آؤ بھگتیں ہو رہی ہے۔ اب یہ ویسے تو کتنے اگر حقیقت سوچ کے دیکھیں کتنے خطرناک چیزیں ہیں۔ بندے کو یہ بچنے والے کام ہے یا مرنے والے کام ہے؟ اب یہ سارا سفر حقیقت یہی ہے برادر کہ اللہ تعالیٰ سب کی گاڑی چلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرماتے ہیں، ورنہ حفاظت ہو نہیں سکتی۔ ساری کوششیں کر لیں، جتنی مرضی کر لیں، کوشش تو اس لیے کرتے ہیں کہ کوشش کرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کریں۔ اب یہ اعمال صالح کا سے بعض یہ سمجھا جائے کہ ہم نے جنت کما لی اور جنت مل گئی۔ ہم نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، خیرات کیے، صدقات کیے، 10-10 ہزار آدمیوں کو کھانا کھلایا، غربا میں مال تقسیم کیا، ان کی دعائیں لیں، انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہم نے ان کی ضرورتیں پوری کی۔ ذرا سوچ کے دیکھیں۔ اب یہ تو پہلے فیصلہ کر لو، یہ جو آپ نے کام کیا ہے، یہ جو پیسے آئے تھے، یہ جو صحت آئی تھی، یہ جو توانائی آئی تھی، جس سے آپ نے دوسروں پر مہربانیاں کی، عمل صالح کیے، جب آپ اس سفر پر نکلتے ہیں آپ کو بہت ساری حقیقتوں کے انکشافات ہوتے ہیں اور حقیقتیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ جیسے کل کہا تھا کہ علم، معرفت، حقیقت، علم کے بغیر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب علم کے بغیر علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ اور جب عمل ہوگا تو اس عمل سے بھی کچھ چیز حاصل ہوتی ہے۔
پھر معرفت ہوتی ہے، پھر اس معرفت سے بھی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ پھر بندے کے سامنے جب حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے تو پھر بس وہ یہ کہتا ہے نہ میں کچھ کرتا ہوں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں۔ پھر یہ اس کے اندر دل سے آتی ہے بات، اور وہ اس حقیقت میں رہ رہا ہوتا ہے، پھر وہ حقیقت کا مسافر ہوتا ہے اور اس حقیقت میں چل رہا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نہ کچھ کر سکتا ہوں نہ کچھ کرتا ہوں، جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت تک جس کو اللہ تعالیٰ رسائی دے دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو منتخب فرماتے ہیں کہ اب وہ دوسروں کو بھی اس حقیقت تک پہنچا دیں۔ بس شیخ کا کام یہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ جو سفر اس نے طے کیا ہے وہ سفر اب دوسروں کو طے کرا دیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو پھر اسے حالت مجذوبیت میں کر دیں، لیکن جو وہ اس نے حقیقت کو دیکھ تو لیا، حقیقت تک پہنچ بھی گیا، لیکن جب وہ مجذوب ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اس سے دوسروں کو فیض نہیں ہوتا، بس ایک خاموشی ہو جاتی ہے اور بس وہ ٹکٹکی وہیں کی وہیں بندی رہ جاتی ہے۔ بظاہر اس کی آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے، کچھ کھا بھی رہا ہوتا ہے، پی بھی رہا ہوتا ہے، کبھی کھا رہا ہوتا ہے کبھی نہیں کھا رہا ہوتا، لیکن وہ دوسروں کی تربیت کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کا نزول نہیں کرتے، اس کو نیچے دوسری تربیت کے لیے نہیں بھیجتے۔ جب اللہ تعالیٰ جب آپ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے چن لیتے ہیں۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ مشائخین کے اوپر ایک خاص حصار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے کام لینا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث شریف بھی آپ نے سنی لی ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ وہ کیسے بن جاتے ہیں؟ خیر، ولی جو ہوتا ہے، ولایت جو اس کو حاصل ہو جاتی ہے، کام تو وہی ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں وہ، لیکن اس کام کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ نمازیں وہ بھی پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، سجدے وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا حقیقی سجدہ ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا سجدہ یہ تو میرے مولا کا کرم ہے، یہ تو ایسا کرم ہے۔ اب نماز کی حقیقت کھولنی ہے، نماز کی حقیقت جب کھلتی ہے نا، یہ ہاتھ باندھنا بھی سمجھ آ رہا ہے وہ ہوتا ہے۔ جب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو عام شکایت ہے کہ جی تصورات کہیں کے کہیں بھٹکتے پھرتے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، نماز میں دھیان نہیں آتا، خیالات کہاں سے منتشر ہوتے ہیں، یہ سارے مسئلے انشاءاللہ العزیز تصوف میں والوں نے حل کیے ہیں، ویسے اوروں سے نہیں حل ہوئے ہیں، یہ حل تو تصوف والے ہی کرتے ہیں اور انہیں سے حل ہوتے ہیں۔ چیزیں باطن سے، جیسے ظفر صادق صاحب نے جب فرما رہے تھے کہ تصوف کا یہ ہے کہ اندر سے چیزیں باہر آتی ہیں، جب اندر والا صاف ہوگا، اندر والی چیزیں درست ہوں گی تو تبھی اس میں سے ریا نکلے گی، کبر نکلے گا، عجب نکلے گا، تسنو جائے گی،
یہ ساری چیزیں جب ختم ہوں گی، جب آپ کے اندر کا سارا نظام درست ہو جائے گا، اور اسی کے سارے جتن ہیں، اسی کے لیے یہ ساری کوشش ہے کہ ہماری ذکر، اذکار، نمازیں جو ہیں وہ حقیقی نمازیں بن جائیں، ہمارا ذکر حقیقی ذکر ہو جائے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے۔ میں اپنے ارادے سے کیا چاہتا ہوں؟ خدا کا چاہا ہوا ہی چاہتا ہوں، جیسا خدا چاہتے بس میں ویسا ہو جاؤں۔ ان ساری باتوں کے لیے یہ ساری محنت ہے۔ لیس ان الانسان ما سعی۔ اب کوشش آپ پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں، پیسہ مل جاتا ہے۔ کوشش اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ ایک بات میں نے ابھی صبح کو اور کہی تھی کہ بس یہ جو نمازیں ہیں، درود ہے، استغفار ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اب بات کو اور مختصر کرتا ہوں۔ دیکھیے، بس ایک چیز ہوتی ہے پٹری پر آنا۔ پہلی جو استغفار کی، توبہ کی، وہ اس لیے تھی کہ راہ راست پر آ جاؤں، صراط مستقیم پر آ جاؤں۔ اس میں اللہ سے دعا درخواست تھی، اللہ کے ہم ہر وقت محتاج ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو ہم کو محتاجگی نہ ہو، کوئی وقت ایسا نہیں۔ اللہ کی محتاجگی ہمیں ہر وقت لگی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی محتاج نہ ہو۔ پہلی چیز تو پٹری پر آنا تھا، پٹری پہ چڑھنا تھا۔ اب اس پہ چڑھے بغیر تو گاڑی چلے گی نہیں نا، ڈبہ نیچے پڑا ہوا تھا، گاڑی کا ڈبہ پٹری پر نہیں تھا، نیچے پڑا ہوا تھا۔ اب اس نے اس کو پٹری پہ لانا تھا۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ اسے پٹری پر لے آئے، لیکن پٹری پر آنے کے بعد کام ختم تو نہیں ہو جاتا، کام تو ابھی باقی ہے۔ اب دوسری ضرورت آپ کی کیا ہے؟ پٹری پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا۔ کیا آپ چل سکتے ہیں؟ اس میں بھی آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ میں بظاہر یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں، میری زبان کام کر رہی ہے، میری آواز آپ سن رہے ہیں، کہہ تو یہی رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں۔ اگر اس پہ فالج گر جائے، یہ ہاتھ جو حرکت کر رہا ہے ابھی فالج زدہ ہو جائے، اگر میں کر رہا ہوں تو اب ہلانا۔ یہ جو دکھ، بیماریاں، تکالیف آتی ہیں، اللہ کو کوئی شوق نہیں چڑھا، بات سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ ہلا رہے تھے تو پھر اب ہلائیے نا۔ اب انگلی کیوں نہیں ہلتی آپ کی؟ پیشاب بند ہو جائے، کیجئے نا پیشاب، نلیاں کیوں ٹھوس رہا ہے؟ تو یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہیں، اور اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ اس کے بغیر اگر اس میں سے وہ حکم نکل جائے وہ سب بیکار ہو جائے۔ اپنے طور سے، اپنے سے کوئی کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اب دوسرا کام جو چلنا تھا، پٹری پہ چلنا تھا، اب چل رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے کرم اور فضل سے چل رہے ہیں۔ محتاجگی تو پہلے بھی تھی، بعد میں بھی ہو گئی، اب بعد والی بھی محتاجگی، اب چل پڑے، کام چلنے کا تھا، چل پڑے۔ اب بھی ایک محتاجگی اور باقی ہے، اب چلتے رہنا ہے۔ کیا چلتے رہنے میں اللہ کے محتاج نہیں ہے؟ وہ چاہیں تو آپ کو یہ قدم اب جہاں مرضی روک دیں، اس سے آگے یہ قدم آپ کو بڑھنے نہ دیں۔ تو اللہ کے چلتے رہنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
صراط مستقیم پر چلائے رکھے، اول سے آنے سے لے کے اور آخری سانس تک اللہ مجھے آپ کو چلاتا رہے، بس دائیں بائیں زگ زیگ ہونے نہ دے، سیدھے صراط مستقیم پہ سیدھے سیدھے چلیں۔ بس سارے جتن، ساری کوشش کی ہے کہ میں خود بھی سمجھوں اور آپ کو بھی سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ اصل سمجھ کا بھی تعلق ہے اللہ کی عنایات سے ہے، نہیں تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، ادھر سے ادھر نکلتی رہتی ہیں، نہ یاد رہتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ اس کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اس کے لیے درخواست کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے رکھے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ساری مجلس جو یہاں ہوئی اور میرے اور آپ کے اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے بات کا سمجھنا اور سمجھانا۔ میں آپ سے کچھ سمجھ لوں، یہ نہیں ہوتا کہ میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جب یہاں آتا ہوں سنتا ہوں، وہ کبھی میرے ذہن سے بھی نہیں گزری ہوتی ہیں، اتنے مطالعے کے بعد بھی نہیں حاصل ہوئی ہوتی ہیں جو اس مجلس میں ہو جاتی ہیں۔ بات کرتے وقت بس ایک گزارش ہے کہ کوئی بھی ہو سمجھے یہ کہ سب سے پہلا مخاطب جو ہے اپنے آپ کو انسان خود بنائے۔ جو باتیں کر رہا ہوں وہ سب سے پہلے میرے اپنے لیے ہیں، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کی یہ دعا بھی اللہ سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہرحال جن سے یہ سارا کچھ سمجھا پڑھا سیکھا ان سے بھی سامنا ہونا ہے، اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو ہمیں اس لائن پر لگا گئے، اس راستے پہ چلا گئے، تو جب ان سے سامنا ہو تو اللہ شرمندہ نہ کر، اللہ ایسا معاملہ کرنا کہ وہ ہمیں دیکھ کے سرور میں آ جائیں، کوئی ان کو نشاط حاصل ہو جائے۔ بس بات کو ختم کرتے، بس ایک جگہ پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت میں حساب کتاب کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے پوچھیں گے کہ حساب کتاب کس سے شروع کروں؟ تو اللہ کے حبیب سب سے پہلے کس کو آگے کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حالانکہ اس وقت اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، لیکن جو کسی مائنر سے مائنر درجے میں بھی موجود ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر سارا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کیسی انسیت اور کیسی وابستگی، اور انہوں نے اللہ نے پوچھا کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ آپ کے لیے یہ صدیق لایا۔ اللہ کرے کہ میرے آپ کے ساتھ بھی، میرے مشائخین کے ساتھ بھی تمنا ہے، خواہش ہے، پوری تو اللہ کر دے۔ جب بابا جان سے پوچھا جائے تو وہ کسے پیش کرے؟
بس یہ خواہشہ بننا رکھتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کا اور اپنے بزرگوں کا پورا فیض اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.